اسلام کے عظیم سپہ سالار کی حالات زندگی قسط نمبر 12۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ یرموک میں فتح کی خوشخبری جب مدینہ پہنچی تو سب مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب شام کا کوئی قلعہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹ نہیں تھا۔ بازنطینی حکمران ہرقل نے جب اپنی شکست کا احوال سنا تو اپنے اہل و عیال اور ساز و سامان کے ہمراہ قسطنطنیہ فرار ہو گیا اور جاتے جاتے شام کی زمین سے مخاطب ہو کر کہا، اے شام، تجھے جدائی پانے والے کا سلام، تجھے الوداع کہنے والے کا سلام، کیونکہ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کبھی تیری طرف لوٹ کر آئے گا۔ کوئی رومی کبھی تیری طرف نہیں لوٹے گا، مگر ڈرتے ہوئے اے شام، تجھ پر سلام۔ کتنا اچھا ہے یہ ملک جو دشمن کے ہاتھ لگا ہے۔ اب آخری قلعہ بیت المقدس تھا کہ جسے مسلمانوں کو فتح کرنا تھا۔ تمام مسلمان دستے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بیت المقدس پہنچے۔ مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، مگر وہاں کے لوگوں نے جان لیا تھا کہ اب جنگ محال ہے، لہٰذا انہوں نے امن کی شرائط طے کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے یہ شرط عائد کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود مدینہ سے آ کر بیت المقدس کا قبضہ اپنے ہاتھ میں لیں۔ مسلمانوں نے یہ شرائط تسلیم کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک غلام اور اپنے اونٹ کو ساتھ لے کر مدینہ سے بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ اسی موقع پر وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ آدھے راستے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اونٹ پر سواری کرتے اور آدھے راستے ان کا غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور وہ پیدل چلتے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو حالت یہ تھی کہ آپ کی پیدل چلنے کی باری تھی اور آپ رضی اللہ عنہ کا غلام اونٹ پر سوار تھا۔ اس شان سے مسلمانوں کے خلیفہ اور سپہ سالار اعظم شام اور عراق کے فاتح بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ درج تھا کہ جو شخص بیت المقدس فتح کرے گا وہ اسی شان سے شہر میں داخل ہوگا کہ وہ پیدل اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا۔ پھر انتہائی امن و امان سے پورا شہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک گرجے میں داخل ہوئے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ پادری نے آپ سے کہا کہ آپ ادھر ہی نماز ادا کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انکار فرماتے ہوئے کہا کہ آج اگر میں نے یہاں نماز ادا کر لی تو مسلمان اس گرجا گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گرجا گھر سے باہر آ کر نماز ادا کی اور وہ جگہ کہ جہاں آپ نے نماز پڑھی وہاں بعد میں مسجد کی بنیاد رکھی گئی کہ جو آج بھی مسجد عمر کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ کئی سو سال بعد کہ جب عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں سے بیت المقدس دوبارہ چھینا تو مسجد عمر ہی وہ مقام تھا کہ جہاں مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون عیسائیوں کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک جا پہنچا۔ اس کے برعکس جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو ہر شخص کو امان دے دی گئی تھی۔ جن مقامی لوگوں نے قسطنطنیہ جانے کی خواہش ظاہر کی ان کے لیے سمندر تک تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تاکہ کوئی بھی ان کا مال و اسباب نہ لوٹ سکے اور نہ ہی ان کی عزت پر ہاتھ ڈال سکے۔ جو امن کی شرائط کے تحت جانا چاہتے تھے ان تمام لوگوں کو شان سے رخصت کر دیا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صرف حمص کا شہر ہی باقی بچا تھا جو بہت جلد ہی مسلمانوں نے دوبارہ فتح کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حمص کو ہی اپنا مرکز بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی فتح کے بعد واپس مدینہ تشریف لے گئے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ رومیوں نے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر کی طرف سے شام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ ان کا ہدف حمص کا شہر تھا کہ جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ مسلمانوں میں گھبراہٹ اور پریشانی پیدا ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جنگی شورا طلب کی اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری سلطنت سے مدد طلب کی جائے۔ خلیفہ کو بھی خط لکھے گئے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ قلعہ بند ہو کر لڑا جائے گا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ فیصلہ رکھا گیا تو وہ جلال میں آ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ ہم کبھی بھی قلعہ بند ہو کر نہیں لڑائی کریں گے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ ہم میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ ہم اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے چکے ہیں، یہ تو معمولی بات ہے۔ تمام شہ سواروں نے ان کی اس بات سے اتفاق کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کو کھلے میدان میں جانے کی اجازت دے دی، لہٰذا مسلمانوں نے حمص سے باہر نکل کر اپنی صفیں ترتیب دینا شروع کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مقدمۃ الجیش یعنی ہراول دستے کے ساتھ آگے بھیجا گیا تاکہ آگے جا کر دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے سے ہراول دستے کے ساتھ صرف صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے، مگر پھر اس طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ 2 لاکھ کے لشکر کو مٹا کر رکھ دیا۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دشمن سے مقابلے کے لیے صفیں ہی ترتیب دے رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں واپس آ کر اطلاع دی کہ دشمن کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ سیف اللہ نے ایک بار پھر دین کی آبرو بچا لی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔